اللہ علیہ وسلم۔ علیکم دوستو، جب تمہیں حالات کے گہرے اندھیرے تھکا دیتے ہیں اور آپ کوششیں کرنے کے بعد بھی مایوس ہو جاتے ہیں تو تمہارا دل تھک کر کہہ اٹھتا ہے، اے اللہ اب اور کتنا صبر کروں، ابھی اور کتنا انتظار کرنا باقی ہے، اور کب کہے گا تو ہماری پکار پر اپنا کن، اور کب بنائے گا تو ہمارے بگڑے ہوئے کام، اور کب کرے گا ہماری رکاوٹوں کو دور، اور کب ملے گی ہمیں ظلم سے نجات، اور کب ہوگی اس بیماری سے نجات۔ اب ایسے ہی سوال کے وساوس آپ کو آ رہے ہیں یا ستا رہے ہیں تو جان رکھو تمہارا رب خالق کائنات ہے، وہ اپنی لازوال بے عیب کتاب میں تمہیں اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یقیناً تمہارے رب کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کی تکلیف کو دور کر دی۔ جان لو تمہاری دعا پہاڑوں کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، پر تمہاری مصیبتیں کبھی پہاڑوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ رحمان جو چاند کو روشنی سے بھر کر ستاروں کو آسمان پر سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے ہی سکون سے بھر دے گا۔ وہ درد دیتا بھی ہے تو دلوں کا مرہم بھی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو سکون دے کر ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جانتے ہو تمہاری تسلی کے لیے تمہارے رب نے اپنی مقدس کتاب میں بہت ساری نشانیاں بتلا دی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھیوں کو اندھی بارش میں حفاظت کر کے بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دہکتی ہوئی آگ میں حفاظت کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو جن کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر محفوظ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جان رکھو ایسے ہی مدد کے وعدے تمہارے رب نے کر رکھے ہیں، جسے ہر مشکل کے بعد آسانیاں لانے کا وعدہ، آزمائش میں صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا ہے اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ بے شک تمہارا رب اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ آپ اگر اتنے سارے وعدوں کے ہوتے ہوئے اگر تم مایوس ہو کر رہ جاتے ہو نا، تو سمجھ لو تمہارا اپنے رب پر یقین بہت ہی کمزور ہے۔ مت ہو پریشان، وہ رب اپنے بند کیے ہوئے دروازوں کو تم پر کھولنے سے پہلے تمہیں مصیبتوں کے راستے سے ضرور گزارتا ہے، تمہیں اپنی منزل کا راستہ دکھانے کے لیے۔ پھر لوگ بھی رکاوٹیں ڈالنے لگے تو تمہارا رب اس سے بھی نپٹ لیتا ہے۔ جان لو تم صبر کرنے والے ہو، تم کو جلد ہی مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری ساری زندگی آسان ہوگی، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان لیں گے اور ضرور لیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ان امتحان میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جان رکھو مشکلیں آئے گی، حالات دشوار لگے گے، راستے بھی کٹھن ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، کبھی ہار نہیں ماننا ہے۔ وہ آپ کی ہر دعا پر اپنا کن فرمائے گا، بس اس سے تمہارا ظرف کو آزمانا ہے۔ جان رکھو جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے وہی تمہاری منزلوں کو حسین بھی بنا دے گا۔ جان رکھو تمہارا رب اپنے بندوں کی نصرت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ اس میں تکبر کی بجائے عاجزی پیدا ہو جائے، انکشاری پیدا ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں صبر سے گزار کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ بس وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ آزماتا اسی چیز سے ہے
جو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے، اور جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو نا وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی، تو اسی کو اور بہترین بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ جب کسی بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے نا تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ تمہارے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ پر وہ جو تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ جان رکھو، تمہارا ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دولت خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تو بس قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر تمہیں اللہ کی قبولیت تک لے جائے گا، کیونکہ دعائیں صبر مانگتی ہے اور صبر انعام دیتا ہے۔ ہارو مت، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی وقت کی آزمائش، اور سکون کا وعدہ تو ہے ہی۔ بس تم اپنے رب سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھو، میں جانتا ہوں کہ تم اس سفر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہوگے اور مزید سہا نہیں جا رہا ہوگا، اور یاد رکھو تمہاری مدد بھی بہت قریب ہے، آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزوں سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر لکھی جا چکی ہے۔ حضرت سورہ یوسف اس کی مثال ہے۔ جان لو کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں ملتی، لیکن وہ تمہارے نصیب کا حصہ ضرور لکھی جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ نہیں کیوں، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا ان کو ہی آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو وہ مشورہ بھی دیتا ہے، اور مدد مانگی جاتی ہے تو مدد بھی دیتا ہے۔ بس ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ میرے رب نے میری دعائیں ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ میرے رب نے کرشمہ کر دیا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نرم ہو جائے گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے نا اب وہ امتنان میں ہوگا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے، بالکل اسی طرح جب اس طویل سفر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے، وہ عطا اپنے اندر اتنا سکون رکھتی ہوگی کہ تم اپنے اس سفر کی تمام تکلیفوں کو بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے اور عافیت سے رکھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کی گزارش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کر لیا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔